اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، عبادات کی بہار کا مہینہ ہے، خدا سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے بچوں اور اپنی تربیت کا یہ مہینہ ہے۔ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچوں کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور تربیت میں تربیت عبادی یعنی بچوں کو عبادات کا عادی بنانا اور عبادات کی حکمت اور فلسفہ سمجھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ موقع ماہ مبارک رمضان میں بہت آسانی سے میسر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت پر نماز پڑھیں تو اس کے لیے ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب والدین کو وقت پر نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود بخود بچے وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں عام طور پر سب وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور بچے ماں باپ کو دیکھ کر نماز کے عادی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں غفلت ہو رہی ہو تو ہم اس پیغام کے ذریعے سے تمام والدین کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پابندی سے وقت پر نماز پڑھیں تو ماہ مبارک رمضان میں دانشگاہ نجف کی جانب سے بچوں کے سلسلے سے ایک پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ سالہ گزشتہ کی طرح آپ کو بچوں کی اس بات کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا ہے کہ بچہ وقت پر نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، بچہ روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں والدین کی استعانت اور ان کی ہمکاری بہت ضروری ہے، ان کی مدد بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی خدمت کے لیے۔ میں اس پیغام کے ذریعے سے آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی تاکید کیجیے اور عملی طور پر خود وقت پر نماز پڑھیے تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وقت پر نماز پڑھیں۔ نماز ایک اہم ترین اسلام کا رکن ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے 5 جو ہے نا رکن ہیں، بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک نماز ہے۔ نماز کے لیے مشہور و معروف حدیث ہے کہ نماز جو ہے وہ کیا دین کا ستون ہے، اور جیسی بہت ساری احادیث۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء سے، برائیوں سے روکتی ہے، اور یقیناً وہ شخص جو واقعاً نماز پڑھتا ہے اس کو نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ اور میں اگر ذرا سی توجہ کریں، واقعاً جتنی دیر ہم نماز میں مشغول ہوتے ہیں کم از کم اتنی دیر یقیناً ہم برائی سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن نماز کا پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کو پڑھنے کے بعد قائم کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم بقیہ زندگی میں بھی ہم ثابت کریں کہ ہم نمازی ہیں، اور اس کا ظاہری سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے پورے وجود سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے اور پورے وجود سے یہ بات ثابت رہے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اور نماز کے ذریعے سے ہم دوسرے ان لوگوں کو آسانی جذب کر سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نماز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ہم اگر پہلے جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولتے، پہلے غیبت کرتے تھے اب نہیں کرتے، پہلے اگر خدا نخواستہ حجاب مومنات نہیں کرتی تھی، اگر نماز کے ذریعے سے ہم سے جھوٹ چھٹ گیا، غیبت چھٹ گئی، اور ہم اگر بے حجاب تھے تو حجاب کرنے لگے، یا مرد حضرات کے لیے جو داڑھی ضروری تھی اب پہلے نہیں تھی اب آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی بہت بڑا کورس نہیں ہے۔ اب تک ہم انہی باتوں کو جو ہے نا فوکس نہیں کر پائیں گے۔ نرسری کورس ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے اور دیگر چیزیں۔ تو جب ہمیں نماز یہ ثابت کرے گی کہ ہم میں چینج آ گیا ہے، ہمیں تبدیلی آ گئی ہے، ماں یہ دیکھے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھ سے لڑتا تھا، غصہ کرتا تھا، میری توہین کرتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، ماں اگر یہ دیکھے کہ بچے میں نماز نے چینج پیدا کر دیا ہے، تو اگر ماں خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی تو خود بخود اس کے اس بچے کے چینج سے ماں مجبور ہوگی کہ وہ نماز کی طرف آئے۔ بچے کی یہ چینج نماز پڑھنے کے ذریعے ماں کو مجبور کرے گی۔ اسی طرح اگر ماں دیکھے گی اپنے آپ کو، پہلے بچہ دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ
مثلاً وقت پہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، یا اور خدا نہ خواستہ موبائل میں کچھ ایسی چیز ویسی چیز دیکھا کرتی تھیں، لیکن نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے ان میں چینج آ گیا، تو یہ خود بخود بچہ اس بات پر راغب ہو جائے گا، کیونکہ بچے کے لیے پہلے رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ چاہے بچہ اپنے والدین کو حرام میں مبتلا دیکھے گا تو خود بخود بچہ حرام میں مبتلا ہوگا، اگر اپنے والدین کو بچہ واجبات ادا کرتے ہوئے دیکھے گا تو خود بخود بچہ بھی واجبات ادا کرتے ہوئے پایا جائے گا۔ آخری بات کہ بچہ جب یہ دیکھے گا کہ اس کے والدین امام کے ظہور کے لیے فکر مند ہیں تو بچہ خود بخود امام کا سپاہی بن جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔